اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں وہ آخری نبی کر کے بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے وہ آخری نبی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول تھیں تو اچانک جبرائیل امین انسانی شکل میں وہاں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یوں ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے بولیں کہ ہاں بھلا میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، نہ ہی تم بدکار ہو اور نہ ہی کسی مرد کو ہاتھ لگایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور اپنی قدرتی تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے یاد نہیں حضرت آدم کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا اور اماں حوا کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا، صرف ایک مرد سے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں کر سکتا، اور جب جہاں جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کر سکتے ہیں۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہیں سے چلے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کے پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کے جانب ایک پہاڑی کوہ صراط کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلائی۔ جب درد ساں شروع ہوا تو آپ ایک کھجور سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ سچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والے کے خوف نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کے یاد سے بھی بولی بسری ہو جاتی۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہوں، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں کے سامنے ایک کا چشمہ جاری کیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو تمہارے سامنے یہ تر و تازہ کھجور گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس وقت کے شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا اور تسلی ہوئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی صفائیاں پیش کرتی رہیں مگر انہوں نے ایک بات نہ مانی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ملامت بھرے باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور لوگوں کے جانب متوجہ ہوئے
انگلی شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل ماں اور بچے کی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اس میں نے آپ کو پورا بتا دیا۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور پیار سا کمنٹ کر دینا اور سبسکرائب ضرور کرنا۔